مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے, ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے, سیاہ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں, اپنے پروٹوکول سے خوش ہے. بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے, کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں نا, جو دل دنیا سے متاثر ہوتے ہیں, ان دلوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں سے اسلام کی وقت نکل جاتی ہے, ہیبت نکل جاتی ہے, ویلیوز نکل جاتی ہے. اسلامی ایکٹیویٹیز ان کے لیے محض ایک بورنگ سی چیز لگتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر چاہے وہ حکمران ہو یا عام عوام ہو, اسلام irrelevant لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز irrelevant لگتی ہے نا, تو آپ کا نہ دھیان اس کی طرف جاتا ہے, نہ ہی تو آپ اس کے لیے کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہو, اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو. اوکے فائن, اسلام کو ابو جہل نے چھوڑا, سردار ہونے کے باوجود ذلت کی موت مرا. ابی بن خلف نے اسلام سے کھلواڑ کیا تو بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائی, اس کے مائنڈ سیٹ کی تعریف کی کہ واہ کیا دھوکے بازی ہے تمہاری جو تم مسلمانوں کو دے رہے ہو. لیکن جب مرا تو ذلیل ہو گیا. تو فی الحال کی سچویشن تو یہ ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے. موت جسے مومن کا تحفہ کہا گیا ہے, یہ اس تحفے کو لینے سے ڈرنے لگ گئے ہیں. یہ جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ فرعون چاہتا تھا. غور کرے اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کے نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی, کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا, کہیں تم خواہشوں کے مرید تو نہیں ہو, کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے, اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے, اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے, اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں, آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا, اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے, ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے. گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی. تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کرے, آلریڈی بہت ہو چکا ہے. آ جائیں اللہ کی طرف, آئیں گے نا, اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی, آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا. تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے. مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے, آپ کو بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو, اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے. ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار, اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے, یا پھر یہ بچی کچی زندگی, کسی کے پاس 10 سال کی زندگی ہوگی تو کسی کے پاس 20 سال کی زندگی ہوگی, تو یہ بچی کچی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے, اس کے لیے گزاری جائے. یار وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں ان پر ہم 10-10 سال ضائع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اللہ جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا چاہتا ہے, اس اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میرا دل. اس اللہ سے جڑنے کے جذبے ہی نہیں ہے میرے دل میں. جس بھی خواہش کو اٹھا کے دیکھو, جس بھی سوچ کو سوچ کے دیکھو, میری ساری خواہشیں دنیا سے, میری ہر لذت دنیا سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسا انسان جس کا موت پر ایمان ہو, اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے, اور پھر یہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ بھی ہونا ہے, وہ کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے. اور آج کا مسلمان بھی بڑا عجیب ہے یار, اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے. اپنی دنیا بنانے کی خاطر, اپنے گھر والوں کو پالنے پوسنے کی خاطر 1000 نوجوانوں کی زندگیوں کو, 1000 لوگوں کی زندگیوں کو گمراہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. پلیز میرے بھائی, پلیز میری بہن, مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری, لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں, فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے, گلا پکڑ لیا کرو اس کا. 2 منٹ کے لیے اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار, کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتا ہوتا ہے, لیکن تیرا چپ رہنا, اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا, اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت, تم اس سے بڑے بے غیرت ہو. کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے, کسی کی زندگی بچانے کے لیے, لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا. یہ لڑکے سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں
کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلو لڑکی بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو تیرے دوست کی باتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تیرے دوست نے اسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، لیکن تیرا یہ دوست تیرے ساتھ بیٹھ کر تو تجھے تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے ارادے کیا ہے۔ تو جب بھی تیرا دوست تیرے سامنے اپنے گندے ارادے ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی غیرت کر لیا کر، بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ کر کے سنا نہ کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں، وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مجھ سے جڑے ہیں صرف اللہ کے لیے، جو کہ مجھے بہت عزیز ہے، جن سے مجھے اللہ کے لیے بہت محبت ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے، اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے کر چکا، جنت کے فیصلے کر چکا، جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے دروازے کھول دیے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، سادگی سے عید گزاریں۔ جن کا قرض آپ کے ذمے ہے، اگر وہ قرض آپ لوٹا سکتے ہیں تو لوٹا دیں۔ جن سے آپ لڑے ہوئے ہیں، جن کی آپ نے غیبتیں کر رکھی ہیں، جن لوگوں کا بغض، کینہ، نفرت آپ کے دلوں میں، وہ سب نکال کر اپنے دل میں انسانیت کے محبت کے جذبے پیدا کریں۔ اللہ سے معافی مانگے، ان لوگوں سے معافی مانگے جو لوگ آپ کی باتوں کی وجہ سے مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، آپ کے ظلم کی وجہ سے رات کو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر روتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ہمت، اپنے ہولڈ کا غلط استعمال کیا تو آج کے بعد ایسا نہ کرنے کا عزم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، محبت سے اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، محبت سے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دا بے حیائی، دا جنگ جگڑے، دا فسادونا او دا اللہ نا بغیر زندگی تیرول دی شیزونو سرا مونږ ته داسې لګي چې زمونږ به دا دنیا ډیره رنگین شي، خو الله چې چا د خپلې زندګۍ نه الله ماینس کړی، الله یې ایستلی، هغوی نه لږونه تپوس وکړئ چې نن په کوم حال کې دي۔ هر څه ورسره شته، دولت، شهرت، عزت، خو په زړه کې سکون نشته، سینې تنګې دي، دماغونه یې بند دي، ګنګز بنګز دي ټول، نه پوهېږي چې څه وکړو۔ هلکه څه وکړو، خو راشئ توبه وکړئ، هغه الله چې درته وایي وهو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، چې زما بنده ته چې چېرته هم یې زه در سره یم، او ته چې څه هم کې زه دې وینم، زه دې ګورم۔ وهو علیم بذات الصدور، ستا په زړه کې چې څه چلي که نه، هغه هم راته پته دي۔ هغې الله سره خپل تعلق سیده کوي، خپل لین سیده کوي، راضي ساتئ۔ که دنیا در نه خفه شو، خفه دې شي که نه، دنیا خو نه یې راوړې، الله پیدا کړی، الله ته به ځې، الله به دې فیصلې کوي، الله دې ساتي۔ نو الله نه بغیر ژوند تیرول دا خو غټه خساره ده۔ آپ لوگ بھی دنیا کی خاطر اپنے اللہ سے دور مت جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم محلوں میں، کل زمین کے نیچے پڑے ہوں گے۔ آج دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے تو مرنے کے بعد ہمیں بھول جائیں گے۔ اللہ کا سودا نہ کریں کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی دولت کے ساتھ، اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا چاہتی ہے جانے دے، لوگ چاہتے ہیں جانے دے، عزتیں چاہتی ہیں جانے دے، لوگ پتھر مارتے ہیں مارنے دے، اللہ کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے سنگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ کی محبت کا سودا نہ کرنا کبھی بھی اس دنیا کی خاطر، یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں۔ جب تم دنیا میں کامیاب ہوتے ہو تو آپ کے بہن بھائی ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں سے کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی نظروں میں گر جائے اور وہ قیامت کے دن نیچی نگاہوں سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ پلیز میں آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں، چند تکوں کے لیے 2-4 گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور مت جائے، اللہ کے قریب آنے کی سوچیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑ۔ میں بہت پریشان ہوں یار، میرے اندر ایک شور چل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر تم لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے سامنے تو میرے سامنے میرے تمام دوست آتے ہیں جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں،
میرے سامنے امت کے حالات آتے ہیں کہ امت اللہ رب العزت کو اگنور کر کے شیطان کی غلامی اختیار کر کے خوش ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ خفا ہوتا ہے جب کوئی ایسا نوجوان اٹھ کر جوانی کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور اللہ رب العزت کے حکموں کے جنازے نکالتا کہ جس نبی نے اس جوان کی حیا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھی۔ نہ جانی مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں۔ کیسے سمجھاؤ؟ ایم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا، میں صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائے، آ جائیں، بس کر دیں، یہ ناچنا گانا چھوڑ دیں، یہ غفلتیں چھوڑ دیں، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دیں، یہ نفس کے حالات چھوڑ دیں، پاک صاف زندگی اختیار کر لیں۔ بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی، بس کر دو نا، بس کر دو۔ تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گنہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو۔ پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو، بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں۔ اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا بلکہ بے سکون کیا ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہیں، لائل ہیں۔ اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے۔ کھاؤ اسے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو۔ دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ۔ پکارو اس ساتوں آسمان کے مالک کو، ہر پکار پر 70 دفعہ کہے گا۔ پلیز یار، بس محنت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو، بے حیاء مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو۔ اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے۔ اللہ کی رحمت کو پکارو۔ اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ بس یہ کچھ 2-4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ آج لڑکی کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ چلی جائے تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ تو بس ایک بھائی کی اپنی بہن سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی بھی کسی بھی صورت خود کو کسی کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہن پر اللہ کی لعنت برسے، میرے بھائی پر اللہ کی لعنت برسے۔ ارے ہم تو یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم تو یہاں اللہ سے محبت کرنے آئے ہیں، ہم تو یہاں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، نہ کہ خود کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنانے آئے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے نا، تو ایک بھائی اپنی بہن سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، اور اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا سر فخر سے بلند کرے، اور اللہ کی نظروں میں خوب عزت کمائے۔ ان یونیورسٹیوں کے ناچ گانوں نے، یہ پارکوں کے کانسرٹس نے، اور یہ ٹک ٹاک کے مجروں نے ہمارے نوجوانوں کو مار دیا ہے، ان سے ان کی ایمانی قوتوں کو سلب کر لیا ہے، ان کے قدم کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ہم سے ہماری زندگیاں نہیں ہینڈل ہو رہی بھائی، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ سروائیو کیسے کریں، جیئیں کیسے۔ اور ایسی کنڈیشن میں دعویٰ یہ کروں کہ میں نے فلسطین جانا ہے، میرے لیے راستے کھول دو، کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ ان پر بوجھ بننے جانا ہے؟ آج ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ سکے، کسی کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ بس خودی میں زندگی، مریں گے، کفن دفن ہوگا، بس دفنا دیا جائے۔ کوئی کیوں یاد کرے گا مجھے؟ کوئی کیوں یاد کرے گا تمہیں؟ کیا احسان ہے تمہارا لوگوں پہ؟ کیا کیا تم نے کسی کے لیے؟ جو بھی کیا اپنے لیے کیا۔ اس امت کو تو تب یاد رکھا جاتا کہ جب یہ دوسروں کے کام آتی، اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی بھلائیوں میں استعمال ہوتی۔ اس امت نے فیل کر دیا ہے خود کو گناہوں کی وجہ سے۔ اب میرا اور آپ کا شمار غیرت مند لوگوں میں، مجاہدوں میں، بہادروں میں نہیں ہوتا بھائی، نہیں کیا جائے گا، بلکہ بے حس، ذلیل، رسوا، کمزور، بے وقوف، بزدلوں میں لکھا جائے گا۔ تو آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، ہر بندہ اپنی اصلیت جانتا ہے، اور اللہ ہر بندے کی اصلیت اس سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو ہم بحیثیت ایک قوم گر چکے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، مزید برباد نہ کرو خود کو، اپنے اندر ایک اچھا چینج لاؤ۔
جس کے جیسے دوست ہوں گے نا ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا. اگر تمہارے دوست زانی ہیں, لڑکیوں کے شوقین ہیں, تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا. ہاں ٹھیک ہے, تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے, لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا. اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا, تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا, بچے گا نہیں تو. اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے, سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے, زندگی کو ضائع کرنے والے, اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا, بس ٹھیک ہے اوکے فائن, تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی. اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے, تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو, ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے, فہم میں آگے ہوں گے, تقوی میں آگے ہوں گے, پرہیزگاری میں آگے ہوں گے, وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا, تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا, تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا, اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی, ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی, ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے. یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے, ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی. اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا, تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر, ان کے ساتھ تعلق رکھ کے, انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے. اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا, کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا, تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا, جن کی وجہ سے تمہارے لیے گناہ کے رستے آسان ہوئے. پہلے تو ان کو بھی سمجھاؤ, اگر نہیں سمجھتے اللہ حافظ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 10-10 20-20 افیئرز چل رہے ہیں, اب ان افیئرز سے ان کو لذت تو مل رہی ہے لیکن سکون نہیں مل رہا, ان کی رات کی نیندیں ڈسٹرب ہیں, ان کے گھریلو زندگی ڈسٹرب ہے, ان کا کیریئر ڈسٹرب ہے, فضول ایکٹیویٹیز میں سارا دن گزر جاتا ہے. ایسا انسان کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ اور دوسری جانب ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت میٹر کرتا ہے, ان کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی مال نہیں ہوتا, کوئی اسباب نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس سکون ہوتا ہے. تو اپنی زندگی لذتوں کے لیے نہ استعمال کریں, اپنی زندگی میں سکون لانے کی کوشش کریں. اور سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون تمہیں اللہ کے بغیر کہیں بھی نہیں مل سکتا. تمہارے ہر کام میں, تمہاری ہر بات میں, تمہاری ہر سوچ میں جب تک اللہ شامل نہیں ہوگا تب تک تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے, تب تک تم سکون کو فیل ہی نہیں کر سکتے. جانور بھی اللہ کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے, اور وہ انسان جسے اشرف المخلوق کہا گیا, وہ انسان اللہ کے بغیر خوش ہے. وہ جب کسی گناہ کو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. زنا کرنے والے جب زنا کرتے ہیں, جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا تو آگے سے کہتے ہیں شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا. یہ ہوتی ہے حالت دنیا پرستوں کی, جن کے دل کے اندر صرف دنیا کا ڈر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی میٹر نہیں کرتا, تو ایسے لوگوں کی طرف نہ جائے. کوئی دیکھے نہ دیکھیں, کوئی پکڑے نہ پکڑے, آپ کو اللہ کی پکڑ سے ڈر لگنا چاہیے, آپ کو اللہ کی نظروں سے ڈر لگنا چاہیے. کوئی آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے میٹر نہیں کرتا, آپ کے ساتھ یہ احساس جڑنا ضروری ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. قسم سے میری بہن, تمہارے ساتھ یہ حیا اتنی مزیدار لگتی ہے نا کہ نہ پوچھو. حیا کی اپنی ایک اورا ہے, اور قسم سے بھائی تجھ پر یہ دلیری, یہ شجاعت, یہ ایمان والی زندگی اتنی سوٹ کرتی ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. بڑا پن یہ نہیں ہے کہ گناہ کا موقع آیا, گناہ کر لیا, لذت لے لی, آرام سے بیٹھ گئے. نہیں, ہمت کا کام یہ ہے کہ گناہ آیا, موقع تھا, کر سکتا تھا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک نوجوان نے نہیں کیا, اور تیری اس ادا پر فرشتے تجھے سلوٹ کریں گے. تیری اس پاک دامنی پر لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت تمہاری عزت ڈالے گا. تیری موت عام انسانوں والی موت نہیں ہوگی, زمین روئے گی تیرے چلے جانے کے بعد. ارے یہ تو اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے, یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اپنا اوڑھنا بچھونا پیک کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے, یہ عبادتوں کے دن ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے. مکہ مدینہ کے مشرکوں, کافروں, غافلوں, گنہگاروں, جب ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی آیتیں بتائی گئیں, اللہ کی طرف آنے کا کہا, تو وہ لوگ تو آ گئے اللہ کی طرف, لیکن ہم باوجود مسلمان ہونے کے, کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ سے اپنا دل جوڑ نہیں پا رہے, اللہ کے لیے گناہ نہیں چھوڑ پا رہے, باز نہیں آ رہے اپنے گندے اعمال سے. یار کیا ہمارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے؟ قرآن نہیں آتا, نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے,
حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں۔ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی، آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے۔ آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا، آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا۔ آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کولڈ کہے گا، آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا۔ اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو، لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یار اس میں ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس میں اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے، اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی۔ ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم۔ کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائے۔ کبھی دو آنسو اس یاد میں بھی بہا لو کہ یار 20، 25، 30 سال ہو گئے لیکن آج تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میرے اللہ نے میری طرف کون سے میسیجز بھیجے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، پڑھ تو لو، سمجھ تو لو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دور پچھلا دور تھا جس میں لوگ قرآن کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ آج کل کا دور تھوڑا سا ماڈرن ہے بھائی، آج کل اگر اسکوپ کو نہیں فالو کرو گے، معاشرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، باقی کامیابی کہ جس